السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 67، فصل فی الجوہر والعرض۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الجوہر والعرض، کل موجود فإما ان یکون مختصا بشیء ساریا فیہ او لا یکون، فإذا کان الواقع هو القسم الاول یسمى الساری حالا والمسرى فی محلا، الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب جوہر اور عرض اس فصل میں جوہر اور عرض سے بحث کریں گے۔ یہاں پر جوہر کو عرض پر مقدم کیا کیونکہ عرض کا سمجھنا جوہر کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ حالانکہ بہت سارے علماء نے، بہت سارے فلاسفہ نے عرض کو جوہر پر مقدم کیا ہے کیونکہ احوال عرض سے احوال جوہر سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہر ایک کی وجہ تقدیم اپنی الگ الگ ہے۔ مصنف نے کہا فصل فی الجوہر والعرض، فصل ہے جوہر اور عرض کے بیان میں۔ کل موجود، ہر موجود، دیکھیے کائنات کی کوئی بھی موجود چیز کو لے لیں آپ، تو ہر موجود چیز میں آپ غور کریں، یا تو اس کا اختصاص دوسری شے کے ساتھ اس طور سے ہوگا کہ اگر ان میں سے ایک کا اختصاص دوسری شے کے ساتھ اس طور سے ہو کہ ایک کی طرف اگر اشارہ حسیہ کیا جائے تو دوسرے کی طرف اشارہ حسیہ ہو جائے، یعنی ایک دوسرے میں اس طریقے سے سرایت کیے ہوئے ہوں کہ ان میں سے اگر ایک کی طرف اشارہ کیا جائے تو دوسرے کی طرف اشارہ ہو جائے، الگ سے دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال کے طور پر جیسے شکر ہے اور ایسے ہی پانی ہے، شکر اور پانی دونوں آپس میں حل کر دیے جائیں، ملا دیے جائیں، شربت بنا دیا جائے، تو اب کسی ایک کی طرف اشارہ کرنا ہی دوسرے کی طرف اشارہ کرنا ہوگا۔ تو اس طور سے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں موجود ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کا اختصاص دوسرے کے ساتھ اس طور سے ہے کہ ایک کی طرف اشارہ حسیہ کر دیا جائے، ایک کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو وہی اشارہ دوسرے کی طرف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی طرف الگ اشارہ ہو دوسرے کی طرف الگ اشارہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے گا کہ ایک چیز دوسرے میں سرایت کر گئی ہے، تو جو سرایت کر گئی ہے، تو شکر کو اگر پانی میں ہم نے گھولا ہے تو شکر سرایت کر گئی، تو شکر یہاں پر ساری کہلائے گی اور پانی یہاں پر مصرفی کہلائے گا۔ ایسے ہی ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں، ہمارا جسم ہے اور ہماری روح ہے، دونوں کے اندر روح ہمارے جسم میں ایسے سرایت کی ہوئی ہے کہ ایک کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو دوسرے کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر روح کو ساری کہیں گے یعنی سرایت کرنے والا، اور ہم اپنے جسم کو مصرفی کہیں گے یعنی اس میں سرایت کیا ہوا ہے۔ تو اگر ایسا کہیں پر موجود ہے جہاں پر ایک سرایت کیے ہوئے ہو، دوسرے میں سرایت کیے ہوئے ہو، ایک دوسرے میں سرایت کیے ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں ساری یعنی سرایت کرنے والے کو حال کہیں گے، اور مصرفی یعنی جس میں سرایت ہے اس کو محل کہیں گے۔ تو حال و محل کی تعریف ذہن میں آ گئی بچوں۔ فرماتے کل موجود فإما ان یکون مختصا بشیء، تو ہر موجود یا تو وہ مختص ہوگا ایسی شے کے ساتھ سارین فی ہے کہ اس میں وہ سرایت کیے ہوئے ہو، او لا یکون، یا ایسا اختصاص نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اختصاص نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ایک ہم اپنے نگاہوں کے سامنے ایک ہم کتاب دیکھ رہے ہیں، تو یہ کتاب کسی دوسری چیز میں سرایت کیے ہوئے نہیں ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختصاص نہیں ہوتا ہے۔ اولا یکون، یا اختصاص نہیں ہوگا۔ فیضا کان الواقع هو القسم الاول، تو اگر پہلی قسم واقع ہے یعنی اختصاص ہے اس طور سے کہ ایک دوسرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، یسمى الساری حالا، تو سرایت کرنے والے کا نام حال رکھیں گے، والمسرى فیہ محلا، اور مسرفی کا نام کیا رکھیں گے؟ محل۔ اب ظاہر بات ہے بچوں کہ جب حال اور محل ہے ایک دوسرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، تو حلول اور سرایت کرنا تبھی ہوگا نا جبکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہو۔ تو حال کو محل کی ضرورت ہوگی، محل کو حال کی ضرورت ہوگی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو حال اور محل، جو بھی سرایت کرنے والا ہو وہ حال، جو بھی جس میں بھی سرایت ہو وہ محل۔ اب ان کو ایک کو دوسرے کے، اب یہ سوال ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوگی، ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے، کیونکہ اگر ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائے اور بے نیاز ہو جائے تو ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ایسی ہوگی جیسے کہ کسی شے آخر کی طرف ان کی نسبت تھی، جیسے کہ شے آخر سے وہ بے نیاز تھے، ویسے ہی یہاں پر شے
دوسرے سے وہ بے نیاز ہے، تو ایسی صورت میں تو حلول ہی نہیں ہو پائے گا. بات سمجھائی بچوں؟ پھر جب ہر ایک سے جب اس سے بے نیاز ہے تو حلول ہو رہا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہوگا. بات سمجھائی؟ یہ کیا ہوگا؟ ترجیح بلا مرجح ہوگا جو محال ہے. تو اس تقدیر پر حلول ہی محال ہو جائے گا. لہذا حلول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں. اب یا تو محل حال کا محتاج ہوگا یا حال محل کا محتاج ہوگا. احتیاط جب ہوگی تو دونوں میں سے یا تو حال کو محل کی ضرورت ہوگی یا محل کو حال کی ضرورت ہوگی. اب کس کو کس کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے ان کا نام رکھ دیا جائے گا. اگر محل حال کا محتاج ہو تو محل کو حیولہ اور حال کو صورت جسمیہ کہیں گے. یاد رہے، محل اگر حال کا محتاج ہے، احتیاج محل کی جانب سے ہے، تو محل کا نام حیولہ اور حال کا نام صورت جسمیہ رکھیں گے. اور اگر حال محل کا محتاج ہو، احتیاج حال کی جانب سے ہے، حال اگر محل کا محتاج ہو تو محل کو موضوع اور حال کو عرض کہیں گے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اب محل اور موضوع کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی. ایسے ہی حال اور عرض کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی. موضوع اور محل میں عموم خصوص مطلق کی نسبت اس طرح سے ہے کہ موضوع خاص ہے، محل عام ہے. کیونکہ موضوع اس محل کو کہتے ہیں جو حال سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو. موضوع کسے کہیں گے؟ اس محل کو جو حال سے بے نیاز ہے، جسے حال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حال کو اس کی ضرورت ہے. جبکہ محل کبھی حال کا محتاج بھی ہو جاتا ہے، جیسے مادہ ہے. اسی طرح عرض اور حال میں بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عرض خاص ہے اور حال عام ہے، کیونکہ عرض ہمیشہ موضوع میں حلول کیے رہتا ہے، جبکہ حال کبھی کبھار موضوع میں نہیں ہوتا ہے، کبھی حلول کیے ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ صورت جسمیہ. تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ان کے مابین. بہرحال ایک کا نام حلول کرنے والے کا نام حال رکھیں گے، سرایت کرنے والے کا نام حال رکھیں گے، اور مصرفی کا نام محل رکھیں گے. تو اگر ان میں سے ایک کو دوسرے کی ضرورت ہوگی، ضرور یقیناً ایک دوسرے کی ضرورت ہوگی. وہی فرماتے ہیں صاحب بتا ولا بد ان یکون لاحدہما حاجۃ الی صاحبہ، اور ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی ضرورت ہو. والا، کیونکہ اگر ضرورت نہیں ہوگی لم تنع ذلک الحلول، تو حلول ہی محال ہو جائے گا، ممتنع ہو جائے گا. فلا یخلو، تو جب ضرورت ہے تو خالی نہیں ہے. اما ان یکون المحل محتاجا الی الحل، یا تو محل حال کا محتاج ہوگا. فیسم، اگر محل حال کا یہ محتاج ہو، یسم المحل الحیولہ، تو محل کا نام ایسی صورت میں حیولہ رکھیں گے. والحال الصورہ، اور حال کا نام صورت رکھیں گے. او بالعکس، یا اس کا الٹا ہوگا، یعنی حال محل کا محتاج ہو، فیسم المحل، تو ایسی صورت میں محل کا نام موضوع رکھیں گے اور حال کا نام عرض رکھیں گے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں پر موضوع کی تعریف ہو گئی اور عرض کی تعریف ہو گئی، حیولہ کی تعریف ہو گئی اور صورت کی تعریف ہو گئی، اور محل اور حال بھی سمجھ میں آ گیا. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ، اب اتنی جب بات بتا دی تو اب مصنف فرماتے ہیں کہ تو اب ہم کہیں گے کہ جوہر کسے کہیں گے. فرماتے ہیں فنقول، تو ہم کہیں گے الجوہر هو الماہیۃ التي اذا وجدت فی الاعیان کانت لا فی موضوع، کہ جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب وہ نفس الامر اور اعیان میں پائی جائے، امور امر خارج میں پائی جائے، کانت لا فی موضوع، تو وہ کسی موضوع میں نہ ہو. اور موضوع کسے کہتے تھے بچوں؟ کسے کہتے تھے موضوع؟ کہ اگر حال محل کا محتاج ہو، کیا حال محل کا محتاج ہو تو محل کا نام موضوع رکھتے تھے. بات سمجھائی؟ تو اگر کوئی ماہیت نفس الامر میں پائی جا رہی ہے اور وہ لافی موضوع ہے، یعنی کسی موضوع میں نہ ہو وہ، تو ایسی صورت میں اس کا نام ہے جوہر. اب دیکھو، ایک تو جوہر کو ماہیت کہا کہ جوہر ایسی ماہیت ہے، ماہیت کہہ دیا تو اسی سے واجب الوجود یعنی واجب تعالی جوہر ہونے سے خارج ہو جائے گا.
وہی فرماتے ہیں وحینئذ یخرج منہ واجب الوجود، اب اس وقت جوہر ہونے کی تعریف سے واجب الوجود خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اذ لیس لہ وراء الوجود ماہیہ، کیونکہ واجب الوجود کے لیے وجود کے سوا کوئی ماہیت نہیں ہے، اور جوہر وہ ہوگا کہ جس میں وجود کے سوا اس کی ایک ماہیت ہوگی. تو واجب تعالیٰ کے لیے وجود کے سوا کوئی ماہیت نہیں ہے، الگ سے کوئی ماہیت اور ہویت نہیں ہے، اس لیے جوہر کی تعریف سے اللہ رب العزت خارج ہے، اللہ کو جوہر نہیں کہہ سکتے. امل عرض، رہا عرض، عرض کسے کہیں گے؟ فہو الموجود فی موضوع، کہ عرض وہ ہے کہ جب وہ نفس الامر میں پائی جائے تو وہ کسی نہ کسی موضوع میں ہو. کس میں ہو؟ موضوع میں ہو اگر، تو اس کو کہیں گے عرض. جیسے کہ سفیدی اور سیاہی جب بھی نفس الامر میں پائی جائیں گی تو ضرور کسی نہ کسی محل میں وہ پائی جائیں گی، وہی محل ان کے لیے موضوع ہوگا. بات سمجھ آئی بچوں؟ کیونکہ وہ عرض وہ حال محتاج ہوگا اس محل کا، اور حال محتاج ہو جس محل کا، اسی محل کا نام موضوع ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا بچوں؟ فرماتے ہیں اما العرض فهو الموجود فی موضوع، تو عرض وہ ہے جو کہ موجود ہو تو موضوع میں ہو. ثم الجوہر ان کان محلا فهو الحیولہ، پھر جوہر، پھر اگلے جوہر کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تقسیم کر رہے ہیں کہ جوہر کی دو صورتیں ہیں، کہ جوہر اگر جوہر یعنی جو نفس الامر میں پایا جائے تو لافی موضوع ہو، تو اگر وہ جوہر ایسا ہے جو نفس الامر میں پایا جا رہا ہے تو جس کو محل کی ضرورت نہیں ہے، موضوع کی ضرورت نہیں ہے، موضوع میں نہیں پایا جا رہا ہے بلکہ خود سے موجود ہے، تو اگر وہ محل ہے تو اس کا نام حیولہ رکھ دیں گے. وَإِن كَانَ حَالًا فَهُوَ الصُّورَةُ، اور اگر وہی جوہر نفس الامر میں پایا جا رہا ہے اور حال ہے تو اسی کا نام صورت رکھ دیں گے. وَإِن لَمْ يَكُنْ حَالًا وَلَا مَحِلًا، اور اگر جوہر نفس الامر میں پایا تو جائے لیکن نہ وہ حال بنے نہ محل بنے، یعنی کسی کی ضرورت بھی نہ ہو، نہ حال ہو کہ جس کو محل کی ضرورت ہو، نہ محل ہو جس کو حال کی ضرورت ہو، وہ نہ حال ہو نہ محل ہو، تو اس کی دو صورتیں، فَإِن كَانَ مُرَكَّبًا مِّنْهُمَا، تو یا تو حال اور محل دونوں سے مرکب ہوگا، فَهُوَ الجسم، تو وہ جسم ہوگا. اگر مرکب ہے دونوں سے تو وہ جسم ہے، یعنی حیولہ اور صورت دونوں سے مرکب ہے تو وہ جسم ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر مرکب نہ ہو تو اب اس کی دو صورتیں، فَإِن كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْأَجْسَامِ تَعَلُّقَ التَّدْبِيرِ، تو یا تو وہ جوہر جو نفس الامر میں پایا جا رہا ہے نہ حال ہے نہ محل ہے، نہ حال اور محل سے مرکب ہے، تو اب اگر وہ پایا جا رہا ہے تو یا تو اس کا تعلق اجسام سے تدبیر و تصرف کا تعلق ہوگا، بئی طور کہ وہ نفس الامر میں پایا جا رہا ہے اور اجسام کے اندر وہ تصرف کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایسا جوہر ہے تو اس جوہر کا نام نفس رکھتے ہیں، کہ اگر تدبیر و تصرف کا تعلق ہے تو اسی کا نام نفس رکھتے ہیں. وَإِلَّا فَهُوَ الْعَقْلُ، اور اگر تدبیر و تصرف کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جسم سے اس طور سے ہے کہ وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے، فَهُوَ الْعَقْلُ، تو وہ کیا ہے؟ عقل ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں تک صاحب کتاب نے جوہر کی تعریف کی، عرض کی تعریف کی، محل کی تعریف کی، حال کی تعریف کی، حیولہ اور صورت جسمیہ کی تعریف کی، ایسے ہی عقل اور نفس کی بھی تعریف کر دی. آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے آئندہ سبق میں ملتے ہیں.